اور اس کی بندگی اور اطاعت اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ بہت بڑی شے ہوگی، بہت بڑی آفت ہوگی. یوم ترونھا، جب تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے کو بھول جائے گی. یعنی سب سے زیادہ جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک دودھ پلانے والی ماں اور اس کے بچے یا بچی کے درمیان ہے. اس سے زیادہ جو ہے انسانی جو علائق ہیں اور تعلقات ہیں اور محبتیں ہیں، اس سے زیادہ گاڑھا کوئی تعلق نہیں، لیکن بھول جائے گی. اس طریقے سے نفسی سوار ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وہ جو صدمے کی کیفیت اس وقت ہوگی اور شوق جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے نشے میں ہیں، یعنی ان کے اوسان خطا ہوں گے. تو جیسے کہ ایک آدمی جو ہے بھوترا ہوا جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کے اوسان خطا ہو گئے ہوں، اس طرح کی کیفیت ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُم بِسُکَارَىٰ، حالانکہ وہ کوئی نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہاں یہ نوٹ کیجئے، اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے. کیوں، یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سختی ہے قیامت کی، اس کو بھی قرآن مجید اس ساخت کی جو سختیاں ہیں یہ در حقیقت اس کو بھی عذاب سے تعبیر کیا جا رہا ہے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اسی طرح اسی سورہ حج میں آگے چل کے فرمایا، اسی پہلے رکوع میں، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، دیکھو یہ قیامت کی، اب میں پھر قیامت وہ اردو کا قیامت استعمال کروں، یہ ساعت، یہ گھڑی آ کر رہے گی اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور اس کے بعد وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اٹھا کر کھڑا کر دے گا سب کو جو قبروں میں ہوں گے، قبروں میں دفن کیے گئے ہوں یا جلا کر ان کی راکھ جو ہے وہ بھی کہاں گئی، زمین میں گئی نا. دریا میں آپ نے بہا دی، وہ بھی کہیں سیٹل ہو جائے گی، کسی جگہ جا کر زمین ہی کا حصہ بنے گی. لہذا جو بھی انسان ہے، چاہے کسی شیر نے کھایا ہے تو شیر بھی مرے گا، پھر اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی تو زمین ہی کا حصہ بن جائے گا. تو بالآخر تو ساری حیات دنیاوی جو ہے وہ گویا کہ حیات انسانی وہ ساری کی ساری اسی زمین کے اندر جو ہے شامل ہو جائے گی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو یہ بھی ہو کر رہنا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اس قیامت کے بارے میں ایک اور نقشہ کھینچا گیا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، ابھی کوئی قریب نہیں ہے. میں اکثر جن کو، بلکہ جب میری وہ کتاب چھپی تھی سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال و مستقبل، تو میں نے اس کا ایک نسخہ دیا تھا. جناب مختار مسعود صاحب ہمارے ہاں کے ایک اچھے دانشور ہیں اور ان کا مزاج اور ذوق دینی بھی ہے. انہوں نے اس کو پڑھ کر ایک تبصرہ کیا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب لا کے دکھا دیا. تو فوراً میری زبان پر سورہ معارج کی آیات میں نے آج بھی پڑھی ہیں آپ کے سامنے، وہ آیت آ گئی کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ان لوگوں کو یہ قیامت دور نظر آ رہی ہے، ہمارے وہ سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی تو نگاہوں میں آنے واحد میں ہر شے ہے نا، نراہ قریبا، ہمیں وہ قریب نظر آ رہی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ احادیث کے حوالے سے جو علامات قیامت آئی ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو واقعتاً قیامت دور نہیں ہے. اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسٹیج بالکل سیٹ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ قیامت کو زیادہ دور کی بات نہیں ہے. چنانچہ میں وہ آیات پہلے آپ کو سنا دوں. فرمایا حضور سے فصبر صبرا جمیلا، اے نبی یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا، آپ صبر کیجئے لیکن خوبصورتی کا صبر. یہ جمیل کے لفظ کو یا نوٹ کیجئے، یہ پھر بعد میں بھی آئے گا. فصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، انہیں یہ قیامت یا عذاب الہی جو ہے دور نظر آ رہا ہے، ہمارے وہ نگاہوں کے سامنے موجود ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ قریب ہے. یوم تکون السماء کالمہل، اب وہی جیسا کہ میں نے دوسری صورتوں کا حوالہ دیا، سب کا ترجمہ تو کرنے کا موقع نہیں تھا لیکن یہاں میں ترجمہ بھی کروں گا. جس دن کے یہ جو آسمان ہے یہ ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا یا تلچھٹ ہوتی ہے تیل کی مہل. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھلکی ہوئی اون ہو، جیسے اس کے گالے سے ہوتے ہیں ایسے یہ پہاڑ ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، وہی نقشہ کھینچا گیا ہے جو سورۃ القارعہ میں، القارعہ مَلْقارعہ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقارعہ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہی وہ لفظ جو ہے
کہ وہ اہم کے مانند جو اون جو دھلکی ہوئی ہے اس کے بعد اس کو پھر جو ہے اسپننگ کریں گے تو وہ اون بنے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جیسے روئی کو دھلک دیتے ہیں تو اسی طریقے سے اون کا معاملہ ہوتا ہے۔ ولا یصل حمیم حمیمہ، اس دن کوئی دوست، حمیم کہتے ہیں بڑے جگری دوست کو، بڑا گہرا دوست، بہت ہی محبت کرنے والا، لیکن کوئی جگری دوست کسی دوسرے کو پوچھے گا نہیں، وہ نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ یبصرونہم، وہ دکھا بھی دیے جائیں گے، دیکھو وہ تمہارے لاڈلے، وہ تمہارے بیٹے، وہ تمہاری بیٹیاں، وہ تمہاری بیوی، وہ تمہارے والدین، جن کی وجہ سے تم نے ہمارے دین سے دوری اختیار کی، ان کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، ان کو خوش رکھنا، اس کے لیے تم نے حرام کو حلال کیا اپنے لیے، حرام خوری کی، یہ سب دکھا دیے جائیں گے۔ یہ تمہارے بڑے لاڈلے تھے نا، یہ تمہارا وہ دوست جو تمہیں بہت ہی جگری دوست جسے تم سمجھتے تھے، یبصرون، دکھا دیے جائیں گے انہیں، لیکن انسان کا حال یہ ہوگا یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا کہ کاش کسی طرح فدیے میں مجھ سے میری اولاد لے لی جائے، ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، میری جوڑو بھی لے لی جائے اور میرے بھائی کو بھی لے لیا جائے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور میرے اس پورے کنبے کو جس کی کہ وہ پناہ کبھی پکڑا کرتا تھا، جس کی سپورٹ اور حمایت کے اوپر زندگی گزارتا تھا، اسے بھی لے لیا جائے، جھونک دیا جائے، ومن فی الارض جمیعا، تمام انسان دنیا کے ہیں ان کو سب کو جہنم میں جھونک کر مجھے بچا لیا جائے، ثم ینجی، اللہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے پھر سورہ حجر میں فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پھر دیکھیں یہاں پر وہ لفظ جمیل آیا، اے نبی قیامت تو آ کر رہے گی اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، تو آپ ان کفار کی طرف سے ابھی ذرا صبر کیجیے، جو کچھ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جھیلیے، برداشت کیجیے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے ذرا چشم پوشی کا معاملہ کیجیے۔ یہ آیات جو ہیں اب اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور میں آپ سے عرض کر دوں صاف، حضور نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا انما بعثت انا وصاح کہاتین، آپ نے دونوں انگلیوں کو جوڑا، یہ شہادت مجھ سے شہادت برابر کی، جوڑ کے دیکھو میں اس طرح مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت جڑے ہوئے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، اب کوئی اور نبی نہیں بیچ میں، کوئی فصل نہیں ہے، کوئی نئی امت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی اور قیامت قریب ہے۔ اس قیامت کے قرب کا معاملہ جو ہے اس میں میں اپنا ایک تاثر، ایک تو ایسے مضمون بھی مصری ایک عالم نے لکھا تھا، اس امت کی عمر کتنی ہے، عمر امت المسلمہ، یہ مصری عالم کی ایک کتاب ہمیں ملی، ہم نے اس کا ترجمہ شائع کر کے میثاق میں بالاقساط شائع کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو نتائج اخذ کیے وہ کچھ اور حوالوں سے ہیں، لیکن میرا بھی اپنا ایک نتیجہ اس سے بہت پہلے میں پہنچ چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ یہ 15ویں صدی ہجری یہ اسی کے اختتام پر قیامت آ جائے گی، یہ قیامت کی صدی ہے، اس لیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث منقول ہے، میرے نزدیک یہ حدیث اس میں اہم ترین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت اپنے پروردگار کے نزدیک اتنی حقیر ہوگی کہ اسے نصف یوم کی بھی مہلت نہ دے۔ اب یہ تو ہے حضور کا فرمان۔ سعد بن ابی وقاص نے جب یہ بیان کیا، اور یہ مشکات شریف میں روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے، تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ یہ نصف یوم سے کیا مراد ہے آپ کے خیال میں؟ تو انہوں نے فرمایا 500 سال، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک دن قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، سورہ حج میں بھی آیا ہے اور سورہ سجدہ میں بھی آیا ہے۔ اللہ کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، جو تمہارے حساب سے 1000 برس ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے جب امت مسلمہ کی عمر 1000 برس ہو گئی تھی اور یہ اکبر اعظم مغل، دی گریٹ مغل ایمپرر، اس کا دور تھا، تو یہ فتنہ اٹھا تھا کہ یہ دین جو ہے اسلام محمد کا دین، یہ تو 1000 سال کے لیے تھا، دین مکمل، دن پورا ہو گیا اللہ کا، یہ دین بھی ختم ہو گیا۔ جب اللہ کا دن ختم ہوا تو یہ دین بھی ختم ہو گیا محمد کا، لہذا ایک نئے دین کا دور ہے اب، اور وہ دین ہے اکبری ہے، وہ دین الہی ہے،
جس میں رسالت کی در حقیقت جو ہے نفی کی گئی، باقی دین الہی بس سب ایک خدا کو مانو، بھگوان کہہ لو، پرماتما کہہ لو، خدا کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، ایشور کہہ لو، وہ کہہ لو، بس یہ سارے مذاہب کو ایک یوں سمجھ کے ایک ہم دستے میں ڈال کے اور اس کو خوب کوٹ کر اور پھر اس کو چھان پھٹک کر ایک صفوف بنا لیا گیا جس میں سارے مذہب یکجا ہو جائے۔ یہ دین اکبری تھا، دین الہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، آدھے دن کی مہلت اور ہوگی۔ اس حساب سے اللہ کا آدھا دن 500 برس۔ یہ حضرت سعد بن وقاص سے جب پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد، فرمایا 500 برس۔ تو 1500 سال اس امت کی عمر ہے، جس میں کہ اب 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے۔ سن 20 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سن 20 جو ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے، سن 21 اب آنے والا ہے۔ محرم میں اب کو دور تو نہیں رہا، آغاز ہونے والا ہے سن 21 کا۔ اسی میں یہ سارے معاملات گزرنے والے ہیں، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں قرآن مجید سے، احادیث سے۔ لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ پھر اس سے پہلے کیا ہونا ہے، یہ تو قیامت کی بات ہوئی۔ ایک مسئلہ ضمنی سمجھیے کہ میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری میں وہ قیامت آ جائے گی، اور اس سے پہلے سارے وہ حالات و واقعات پیش آ جائیں گے جن کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا میں نے کہا تھا ریورس آرڈر میں، قیامت سے ذرا نیچے آئیے۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ہونا ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کے دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس کی واضح خبر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی میں نے آیت آپ کو سنائی ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا گیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا، زبور وہ کتاب تھی، آسمانی کتابوں میں سے ایک زبور بھی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی۔ اس میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ زمین کے آخری وارث ہمارے صالح بندے بنیں گے۔ گویا کہ پوری زمین جو ہے ایک وقت آئے گا کہ صالحین جو ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اطاعت گزار بندے جو وہ اس کے وارث ہو جائیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور اس میں اصل میں تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، بات کو پہنچا دینا ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ ہو کر رہے گا۔ وہ لوگ کہ جو واقعتاً عبادت گزار ہیں، اللہ کی بندگی کا دم بھرنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ آیت آ گئی کہ جس میں اصل میں اس کا ثبوت ہے کہ پوری دنیا پر حضور کا لایا ہوا دین غالب ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے بھیجا ہے، ہم نے کوئی آپ کو عربوں کے لیے تو نہیں بھیجا۔ یہ ضرور ہے کہ ابتدائی آپ کے مخاطب جو ہیں وہ عرب ہیں۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ